وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا على الصبيان أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ واجب الاحترام صدر عالی قدر حضرات علماء عظام، قابل قدر بزرگوں بھائیوں، رشتہ اسلام کی پاکیزہ خواتین ماؤں اور بہنوں، بہت دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ بعد نماز عصر اور مغرب کی نماز کے بعد کچھ وقت تعلیمی مرکز عبداللہ ابن مسعود کے طلباء اور طالبات کے حوالے تھا۔ معصوم زبانوں پر قرآن مجید کے الفاظ، احادیث مبارکہ کے جملے اور انتہائی مفید اور اہم باتیں ہم اور آپ سن رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود مرکز کے طلباء اور طالبات جن کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، جس عمر کے بچوں کو میں نے بھی اور آپ نے گلیوں میں گولیاں کھیلتے ہوئے، آپس میں لڑتے ہوئے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، جس عمر کے بچوں کو ان کے ماں باپ یہ کہتے ہیں یہ کھیلنے کودنے کی عمریں ہیں، یہ ابھی کیا جانے اور کیا سمجھے، غلطیاں کرتے ہیں تو اماں سائیڈ لیتی ہے کہ یہ تو ابھی چھوٹا ہے، باپ کہتا ہے ابھی اسے زمانے کی خبر نہیں۔ لیکن جب یہی معصوم بچے، یہی کورے کاغذ، یہی مٹی کے ڈلے تعلیمی مرکز عبداللہ ابن مسعود کے اساتذہ اور ذمہ داروں کے حوالے ہوئے تو معصوم بچوں کے اندر قرآن کے الفاظ، زمانے کی دکھتی ہوئی رگوں پر انہوں نے نبض رکھتے ہوئے زمانے کے زخموں کا مرہم، ہمارے امراض کا علاج کیسے تجویز کرنے لگے۔ یہ ایک سوال ہے، بچے معصوم تھے، انہوں نے اتنی گہری باتیں کیسے بیان فرمائی۔ یہ بچے بول رہے تھے، یہ بچیاں تقریر کر رہی تھی، اور میرا دل مجھ سے یہ کہہ رہا تھا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان قوم نہ کل باج تھی، نہ آج باج ہے، نہ آئندہ باج ہوگی۔ اگر تربیت کی جائے، ان کی تعلیم و توجہ پر ہماری نگاہیں مرکوز ہو جائیں تو پھر تعلیمی مرکز عبداللہ ابن مسعود سے وہ جیالے اور وہ مائیں جنم لیں گی کہ جن کو دیکھ کر تاریخ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نکل کے صحرا تھے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا۔ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشیمن جن سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ یہ ہمارے معصوم بچے کل کے یہ نوجوان بننے والے ہیں، آج کے یہ بچے کل کے معمار قوم اور معمار وطن بننے والے ہیں، یہی ہمارے معصوم بچے کل کے مسلم معاشرہ بننے والے ہیں۔ ہم آج انہیں کیسا بنا رہے ہیں، کل کا معاشرہ اسی شکل میں وجود میں آنے والا ہے۔
میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں نے دیکھا، تاریخ نے نوٹ کیا، حدیث مبارکہ کی کتابوں نے خبر دی، اللہ کا قرآن بول رہا ہے کہ وہ عرب کے صحرا کے رہنے والے جنہیں لوگ اونٹوں کی میگنیوں میں کھیلنے والا کہتے تھے، جن لوگوں کو کافور پر نمک کا دھوکہ ہوتا تھا، جن لوگوں کو اونٹ چرانے کا ڈھنگ نہیں تھا، جو قوموں کے راہبر کیا بنتے، وہ قافلوں کے لٹیرے اور راہزن تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں آئے تو کہنے والے کو یہ کہنا پڑا، جناب مستر حسوری کہتے ہیں، طبائع کو یہاں تک فیض صحبت سے جلا بخشی، طبائع کو یہاں تک فیض صحبت سے جلا بخشی، فرشتہ خو مہذب نیک تینت بن گئے وحشی، تھے جتنے راہزن سب ہو گئے قوموں کے رکھوالے، تھے جتنے راہزن سب ہو گئے قوموں کے رکھوالے، مسیحا بن گئے دختر کو زندہ گاڑنے والے۔ جو پیغام دربار نبوت سے چلا تھا، وہ پیغام جو دار ارقم سے نشر ہوا تھا، علم کی وہ گنگا اور علم کا وہ دریا جو مدرسۃ الصفہ مسجد نبوی سے بہایا گیا تھا، وہ دریا آگے بڑھتا رہا۔ آج عبداللہ ابن مسعود تعلیمی مرکز کی شکل میں بھڑبڑہا میں بھی جاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں، اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے، مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کی تعلیم بھی اور ان کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اسلام زندہ رہے گا اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر، قرآن زندہ رہے گا قرآنی مراکز اور اسلامی مدارس کی بنیاد پر۔ ہمارے یہ مدرسے جہاں پڑھانے والے اساتذہ صرف ڈیوٹی نبھانے نہیں آتے، بلکہ اس کو مشن بنا کر، تدریس اور تعلیم کو اپنی زندگی کا مشن بنا کر وہاں بیٹھتے ہیں۔ جو بچے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں، وہ ان بچوں کو اپنی تعلیم کا اور اپنی ڈیوٹی کا اور اپنی سروس کا اور اپنی آمدنی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ اسے اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر اپنی توجہات صرف کرتے ہیں۔ اور جب بچے ہماری قوم کے یہ نونہال تعلیمی مرکز عبداللہ ابن مسعود جیسے اداروں کے حوالے ہوتے ہیں، ریاض العلوم گرینی اور لال دروازہ مدرسوں کے حوالے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح بارش کا قطرہ زمین پر آتا ہے، زمین پر گرا اس کا وجود مٹ گیا، سمندر کے پانی میں ملا اس کا وجود ختم ہو گیا، وہ آسمان سے بارش کا قطرہ چلا تھا، اب اسے کوئی نہیں جانتا، مگر اسی بارش کے بعد قطروں کو سیپی اپنے منہ میں لے لیتی ہے۔ سمندر کی سطح پر صدف کی آغوش جب اسے مل جاتی ہے اور بارش کا وہ قطرہ سیپی کے منہ میں جا کر اور اس کی تاریکیاں اور قید برداشت کرتا ہے، سمندر کے نیچے بیٹھ جاتی ہے سیپی، کچھ دنوں کے بعد غوطہ خور سیپی نکالتا ہے، اس کا پیٹ چاک کرتا ہے۔ جو قربانی اور قید اس قطرے نے برداشت کیا تھا، جب اس برداشت کے بعد ایک زمانہ گزرا تو آج وہی قطرہ جب سیپی کے منہ سے باہر آیا تو پھر وہ پانی کا قطرہ نہیں رہا بلکہ موتی بن گیا۔ وہ قطرہ جس کی قیمت کچھ نہیں تھی، وہ قطرہ جو پیاس بھی نہیں بجھا سکتا تھا، آج آغوش صدف پانے کے بعد آج اس کی قیمت لاکھوں میں اور کروڑوں میں جا رہی ہے، اور اتنا اہم ہو گیا کہ اب وہ بادشاہ کے تاج میں ٹکا جائے گا، اس کی عزت بڑھائے گا، یا کسی حسینہ کے ہار کا حصہ بن کر اس کے حسن میں اضافہ کرے گا۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، آغوش صدف جن کے نصیبوں میں نہیں ہے، آغوش صدف جن کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ ہم اپنے بچوں کے روشن مستقبل کو، ہم اپنے بچوں کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ان بچوں کو غلط ہاتھوں میں دے رہے ہوں، ان بچوں کو ایسے ماحول میں لے جا رہے ہوں جو ماحول دین بیزاری سکھاتا ہے، جو ماحول خدا فراموشی سکھاتا ہے، جو ماحول خود فراموشی سکھا دیتا ہے۔ آج کی تعلیم کا مقصد کیا بن کر رہ گیا؟ تعلیم برائے دولت،
تعلیم برائے روپیہ، تعلیم برائے منصب، تعلیم برائے جاہ اور وقار آج کے علم کا یہ بنیادی مرکز ہو گیا ہے۔ لارڈ میکالے نے جو تعلیم کا نظریہ پیش کیا تھا، پڑھو آگے بڑھو یعنی زیادہ دولت کماؤ، آج مسلمان بھی اسی ڈگر پہ جا رہا ہے۔ بتاؤں میں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بتاؤں میں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے۔ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ ارے زیادہ دولت کا حاصل کرنا اگر کامیابی کی ضمانت ہوتا تو خدائے پاک کی قسم اس کائنات کا اللہ کے بعد سب سے کامیاب انسان جو ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس کا نام امام الانبیاء ہے، اس کا نام محمد و احمد ہے، جس کی خبر آدم نے دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بشارت سنائی، جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا اس کا منادی موسیٰ عمران، اس کی ہراول فوج سلیمان، اس کی ہراول فوج سلیمان، اس کا منادی موسیٰ عمران، اس کا مبشر عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ آئے ہیں، اگر بنی اسرائیل کی تربیت کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں آخری پیغمبر مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد پیغمبر کی بشارت بھی دینے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تعلیم کا مقصد ہمارے یہاں دولت کمانا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد ہمارے یہاں اللہ کی معرفت ہے۔ علم کی راہ خدا نہ نمائے جہرس، وہ علم جو اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے، وہ علم جو خدا کی معرفت نہ کرا سکے، وہ علم جو جائز کو جائز نہ بتا سکے، وہ علم جو حرام کی واقفیت نہ کرا سکے، وہ علم کچھ نہیں ہے، وہ علم جہالت ہے، وہ علم جہالت ہے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئے، دنیا جہالتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن دنیا جاہل نہیں مانتی تھی۔ عرب کے لوگ اپنے کو عرب کہتے تھے، عرب کا معنی ہی ہے زبان والا، پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، عجم کا معنی ہی ہے گونگا، گویا کہ دنیا کے اندر علم والا ہونے کا دعویٰ موجود تھا۔ آج بھی دنیا میں علم اور علم والے ہونے کا دعویٰ موجود ہے، لیکن وہ علم کس کام کا؟ جس علم نے خدا سے غافل کر دیا، جس علم نے اسلام کا باغی بنا دیا، جس علم نے مسلمان ہونے کے باوجود اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے اٹھایا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ میرے مخدوم محترم حضرت مولانا توفیق احمد صاحب دامت برکاتہم نے کہا تھا ہمارے مکاتب کمزور ہو گئے۔ خدائے پاک کی قسم یہ بڑے مدارس اور یہ کانوینٹ جو بڑے بڑے قائم کیے جا رہے ہیں اسلامی انداز کے، یہ سب مستحبات کے درجے کی چیزیں ہیں، لیکن گاؤں کے مکاتب کا قائم کرنا اور چلانا فرض عین درجے کی چیز ہے۔ آپ نہیں جانتے، میں دارالعلوم دیوبند تک پڑھایا، لیکن میں اپنے بارے میں کہتا ہوں بہت ساری دعائیں بعد میں بھی یاد کی گئیں، وہ ساری دعائیں کچھ دن کے بعد ذہن سے نکل جاتی ہیں، لیکن وہ مکتب جہاں ہم لوگ لائن لگا کے اللہم صلی داڑھی موچ مل لے طاقت ہو تو لڑ لے، یہ کہتے تھے نہیں کہتے تھے بچپن میں، وہ مکتب جو ہم نے اس طرح لائن لگا کے یاد کیا تھا دعائیں اور سورتیں، الحمدللہ زبان پر بے اختیار وہی سورتیں نماز میں جاری ہو جاتی ہیں، اور وقت وقت کی وہ دعائیں بھی آج بھی ازبر یاد ہیں۔ کیوں؟ بچپن کا پڑھا ہوا ایسا ہے جیسے پتھر پر نقش و نگار بنانا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے بڑے ہو کر پڑھنا ایسا ہے جیسے پانی پر نقش بنانا، پانی پر بنایا ہوا نقش باقی نہیں رہتا، بچپن کا بنایا ہوا پتھر پر نقش باقی رہتا ہے۔ اس لیے میں قوم کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا، کل دنیا نے اللہ کے پیغمبر کے پیغام کے ذریعے عزت پائی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا چلو جی ہم کیا جانے دنیا، خدائے پاک کی قسم اللہ نے ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں ان کی اطاعتوں کے ذریعے سے عزت دی ہے، ہماری لیے یہ عزت کافی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کپڑوں سے عزت ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں منصبوں سے عزت ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، عزتیں ملتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع سے، آپ کی پیروی سے۔ پیارے آقا نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا تھا، سنو ایک زمانہ آئے گا کہ تمہیں مٹانے کے لیے ہر قوم ایک دوسرے کو بلائے گی اس طرح جیسے دسترخوان پر دسترخوان کا مالک لوگوں کو کھانے کے لیے بلاتا ہے۔ صحابہ نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی آج ہم 313 ہیں، بدر کے اندر 1000 کو دھول چٹا کر آ رہے ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر ہماری تعداد بہت معمولی سی ہے، ہم نے پورے عرب کے جیالوں کو خون خاک و خون میں تڑپا دیا ہے، پوری دنیا ہماری لوہا ماننے کو تیار ہو چکی ہے، ہماری تلوار میں کسی کی تلوار میں طاقت نہیں کہ ہماری تلوار کی کاٹ کر سکے، تو کیا ہم کم ہو جائیں گے، معمولی لوگ بچ جائیں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، بل انتم کثیر ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تمہاری پوزیشن اور حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر بہنے والا جھاگ ہوتا ہے، کوئی حیثیت نہیں، بچہ ڈھیلا پھینکتا ہے، جھاگ اور کائی پھٹ جاتی ہے، بہت ہوگے مگر تمہاری حیثیت جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ وہ صحابہ جن کی تلواریں ٹوٹی ہوتی تھیں، تلواروں پر میان کے بجائے چیتھڑے لپیٹے ہوتے تھے، مگر وہ ٹوٹی ہوئی تلوار جب رستم کے سامنے لہرائی ہے تو رستم جیسا بہادر وقت بھی جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور ایک معمولی آدمی مسلمانوں کی جماعت کا رستم کو پکڑ کر جہنم رسید کر دیتا ہے۔ پوری دنیا کے دل میں اللہ نے رعب ڈالا تھا، یہ رعب نہ دولتوں سے پیدا ہوتا ہے، نہ مال سے پیدا ہوتا ہے، نہ کپڑوں سے پیدا ہوتا ہے، نہ منصب سے پیدا ہوتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے، تو آج بھی مسلمانوں کا رعب دشمنوں کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے غلام اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں اعتبار سے ہو جائیں، ہمارے چہروں پر داڑھیاں، سروں پر ٹوپیاں آ جائیں، انشاءاللہ بہت کوشش نہیں کرنی ہوگی، دشمن کے دل میں اللہ رعب ڈالے گا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تم بہت ہوگے مگر دشمن کے دل سے تمہارا رعب اللہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ومل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن جو ہمارے دل میں پیدا ہو کر ہمیں بے حیثیت بنا رہا ہے، وہ وہن جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوا، دشمن ہمیں جھاگ کا مانند سمجھ رہا ہے، وہ وہن جو ہمارے دل میں پیدا ہوا، ہم بہت ہونے کے باوجود آج عراق کی سرزمین ہمارے خون سے لالا زار ہے، آج افغانستان میں ہمارا نوجوان خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، آج پوری دنیا میں گولیاں چلتی ہے تو اس کا شکار مسلمان ہوتا ہے، مسجدوں میں گھستا ہے ایک بیمار ذہنیت کا آدمی اور وہ ہمارے نمازیوں کو نشانہ بنا کر انہیں جنت رسید کرتا ہے، انہیں جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیوں اتنا حوصلہ ہوا؟ اے اللہ کے پیغمبر وہ وہن کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، یاد رکھنا تم بہت ہوگے مگر تمہارے اندر جب دو خرابی پیدا ہو جائے گی تو تم پھر بے حیثیت بن جاؤ گے۔ وہ دو خرابی کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ موت کا ڈر، ارے موت کیا چیز ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ وہ صحابہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، روم کے بادشاہ سے خطاب کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا اور روم کے بادشاہ تم ہمارا قدم کیا روک پاؤ گے؟ ہماری تعداد کم ضرور ہے مگر جن جذبات کے ساتھ ہم لبریز ہیں وہ تمہارے سپاہیوں کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح تم شراب سے پیار کرتے ہو، جس طرح جوان لڑکیوں کے اوپر تم مرتے ہو، اسی طرح میرے ساتھ رہنے والے یہ فوجی، میرے ساتھ رہنے والے میرے آقا کے یہ غلام موت سے پیار کرتے ہیں۔ موحد چے در پائے ریزی زرش، موحد چے در پائے ریزی زرش، چے شمشیر ہندی نہیں بر سرش۔
امید و حراست نباشت سے کس ہمینست بنیاد توحید و بس. حضرت شیخ سعدی نے کہا جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ پر مر مٹتا ہے، جو توحید پرست ہوتا ہے، آپ اس کے قدموں میں دولتوں کا انبار لگا دو یا ہندی تلوار سر پر رکھ دو، نہ کوئی امید اسے اللہ کا باغی بنا سکتی ہے، نہ کوئی خوف اسے اللہ رب العالمین سے دور کر سکتا ہے. بس یہی توحید کی بنیاد ہے، بس یہی توحید کی بنیاد ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، آگے لے جائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں ضرورت ہے، انجینئر بنائیں ضرورت ہے، ورنہ سڑکیں 10 مرتبہ کاغذوں پر بنیں گی اور بگڑیں گی، لوگوں کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا رہے گا مگر سڑک نہیں بن پائے گی. ضرورت ہے بنائیں، ہم پائلٹ بنائیں، بہترین ڈی ایم بنائیں، بہترین آفیسر بنائیں، ایس پی بنائیں، داروغہ بنائیں. اس کی ضرورت ہے سماج اور انسانیت کو. حضرت ابو ہریرہ اگر سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے ہیں تو یمن کے گورنر بھی ہیں. عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل اگر افقہ الفقہاء ہیں، اللہ کے پیغمبر کے چہیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے انہیں گورنر بھی بنایا ہے. لہذا جب ایسے افراد گورنر بنیں گے، ڈی ایم بنیں گے، ایس پی بنیں گے، تو پھر معمولی سے بہانے کی بنیاد پر ضلع کا امن برباد نہیں ہوگا، ضلع کا امن تباہ نہیں ہوگا، ہم بیمان نہیں ہوں گے، ہم اپنا لقمہ دوسروں کو کھلانے والے بن جائیں گے. اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اپنی نوجوان نسلوں پر توجہ کی جائے. یہ جو بڑے افراد بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ نوجوان نسل اللہ کی امانت ہے. مجھے وقت چونکہ صرف 20 منٹ کا تھا، میرا وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے، اس لیے میں صرف اتنا کہوں گا، یہ نوجوان نسل یاد رکھیے، جہاں اللہ کی نعمت ہے وہی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بڑا امتحان ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. مال اور اولاد دونوں اس انداز میں آگے بڑھائے جائیں کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے آخرت کی تعمیر کا ذریعہ بنے، اللہ کے پاس جو بڑا ثواب ہے اس کے حصول کا ذریعہ بنے. خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. لہذا الحاد تعلیم کے ساتھ ہمارے گھروں میں نہ آئے، تعلیم کے ساتھ خدا بیزاری فراموشی نہ آئے، بلکہ ہم خودی کے سر نہا سے رازدار واقف ہونے والے ہوں، راز زندگی سے ہم مطلع ہو جانے والے ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ گاؤں کے مکاتب مضبوط کیے جائیں اور تعلیمی مرکز عبداللہ ابن مسعود کو انتہائی مستحکم کر دیا جائے. گاؤں کا ہر فرد اس کی طرف متوجہ ہو. اللہ مجھے بھی قبول فرمائیں، آپ کو بھی قبول فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ خود محروم ہو کر رہ گیا شمشیر ایمان سے، یہ خود محروم ہو کر رہ گیا شمشیر ایمان سے، ورنہ آج بھی دنیا لرزتی ہے مسلمہ سے. جی ہاں، ہم نے اپنے آپ کو ایمانی شمشیر سے، ایمانی حلاوت سے، ایمانی چاشنی سے، ایمانی اعمال سے اپنے آپ کو دور کر دیا تو دنیا ہم سے قریب ہو گئی. دنیا ہمیں